کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رات یقیناً باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث فضیلت ہے، سب کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن اشخاص کی اس رات کو بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ پاک شرک تو نہیں بخشے گا، شرک کے سوا جو بھی گناہ ہے اس گناہ سے بخشش کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن شرک جب تک مشرک توبہ نہیں کرے گا اور اپنے ایمان میں اخلاص پیدا نہیں کرے گا، نہ تو اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ شرک والا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے فرمایا مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی جب تک شرک سے توبہ نہ کرے۔ ہاں شرک سے توبہ کر چکا ہے تو پھر اللہ پاک کے یہاں ممکن ہے، یقیناً مشکل نہیں ہے، اللہ پاک بخش دے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھنے والا، بغض اور حسد رکھنے والا، دل میں حسد اور نفرت اور بغض کی آگ لگی ہوئی ہے، بس اس کا نہیں چلتا، جی تو چاہتا ہے اسے مار دے، جی تو چاہتا ہے کہ اسے نقصان پہنچائے۔ جب اس اپنے عزیز اور رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچتا ہے دل میں خوش ہو تو یہ بغض کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بغض کی علامت، دل میں خوش۔ اس کو حدیث میں شماتت بھی کہا گیا ہے۔ شماتت یہ منافقوں کی عادت ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کے لیے شماتت ظاہر نہ کیا کرو۔ شماتت کیا ہے؟ کہ کسی کی برائی پر خوش ہونا، مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف پر خوش ہونا، یہ شماتت کہلاتا ہے۔ اس کی بے عزتی اور بے اکرامی ہو رہی ہے کسی جگہ پر، یا اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ کے خوش ہوں کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا نہیں سنتا، اب اس کا یہی حشر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شماتت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہ کیا کرو، اس لیے تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک ممکن ہے اس کو عافیت عطا فرمائے اور تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، تو اس لیے دل میں کینہ بھی نہ رکھو، بغض بھی نہ رکھو، اپنے دلوں کو مسلمانوں کی جانب سے صاف کرو۔ جس شخص کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، آپ کا مزاج نہیں ملتا، اور بار بار آپ اس کو سمجھا چکے ہیں، بار بار آپ اس کو کہہ چکے ہیں، پھر بھی آپ کے اور اس کے درمیان میں تعلقات استوار نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، قطع تعلق نہ کیجئے، قطع تعلق نہ کیجئے، اپنے دل کو صاف رکھیے، سینہ اپنا صاف رکھیے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی، اور فرمایا قطع تعلق رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو کسی سے روٹھا ہوا ہے۔ 3 دن تک روٹھنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زائد جو روٹھے گا تو یہ ناجائز کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، روٹنے والے کا اور جس سے روٹھا ہوا ہے دونوں کا اگر انتقال ہو گیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے بھائی۔ اس لیے بچو، روٹھنے سے، ناراض ہونے سے بچو۔ رشتہ داریوں میں، قرابت داریوں میں سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، مال کی بنیاد پر، دنیا کے کسی سبب کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگی اور ناچاکی، اور اگر وہ ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا، غمی میں شریک نہیں ہوا، یہاں سے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان ناچاکیوں کو، ناراضگیوں کو ختم کرو۔ مسئلہ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو تو پھر مسلمانوں سے جو ہم ناراض ہیں ان ناراضگی کو ختم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی بھائی، ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں، سعادت مند ہیں وہ، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے دروازہ ہیں یا جہنم کے دروازہ ہیں، چاہو تو خدمت کر کے جنت حاصل کرو اور چاہو تو ستا کر پھر جہنم اپنے لیے مقدر کرو، جس کی مرضی۔ تو والدین کے حقوق سخت بتائے ہیں، فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جن سے ان کو تکلیف ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہیں، غصے سے بات بھی نہیں کرو، ترچھی نگاہوں سے دیکھو بھی نہیں، ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ذلت اور رسوائی ان کے سامنے ظاہر کرو،
اپنے آپ کو ختم کر دو، مٹا دو، حد درجے کا مٹانا، حد درجے کا مٹانا، بچھ جاؤ ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، جتنا بچھو گے اللہ پاک اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا سب سے پہلی دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسری سزا کہ اس کی اولادیں اپنی نافرمان ہوں گی۔ یہ دو سزائیں تو دنیا میں ملتی ہی ملتی ہیں، باقی آخرت میں تو ملیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل لك من ام، ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر پوچھا هل لك من خالۃ، خالہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا فبرها، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر گناہ معاف ہوتا ہے، اور ماں باپ اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے جو متبادل خالہ اور اسی طرح سے چچا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنا پریشان شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام نے ایک ہی عمل بتایا، ایک ہی عمل بتایا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کا خیال رکھا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ عاق الوالدین، ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے فرمایا زانی، زنا کا عادی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا مرد جو اس کا عادی ہو اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، جس کو ہم آج گناہ نہیں سمجھے، اس کو ماحول میں، معاشرے میں ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو اس وقت کی بڑی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جوانوں کے لباسوں کا کیا حال ہوتا ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے یہ لباس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے منع فرمایا، اس لباس سے منع فرمایا۔ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا واجب ہے، نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، نیچے کرے گا گناہگار ہوگا۔ عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، مرد کو کھولنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے تو پھر ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔